السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یاسمین جمال۔ ناظرین آج کے دن کی بات کریں، اسلام آباد میں بہت ہی ہیپننگ دن ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف کیسز کی سماعت، پورا دن وہاں پر ایکٹیویٹی رہی، بلکہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں کچھ ہی دیر پہلے خبر چلی تھی کہ تحریری آرڈر جو ہے وہ موصول ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو، اور جو ضمانتی مچلکے ہیں وہ جمع کرانے کا عمل اس کا آغاز ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ جب تک ان کو تحریری حکم نامہ نہیں ملے گا وہ عدالت کا جو پریمیسز ہے وہاں سے باہر نہیں جائیں گے۔ اگر ہم بات کریں پورے دن کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، آپ لوگوں نے ابھی تک تفصیلات دیکھ لی ہوں گی، ان کو سبھی کیسز میں جو جہاں جہاں انہوں نے ضمانت مانگی تھی ان کو ضمانت دے دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ سوموار تک ان کو کسی بھی کرمنل اور سول مقدمے میں اریسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی کہا گیا کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ جو ہے وہ بھی کی جائے، اس کی بھی کلیئر انسٹرکشنز کورٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کا جو لاحق عمل ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کورٹ سے نکلیں گے، ریلی کی صورت میں اپنے کارکنان کے ساتھ لاہور کی طرف روانہ ہوں گے۔ زمان پارک وہ آج رات کو جانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کل ان کی جو تھوڑے بہت ان کے رہنما اس وقت باہر اویلیبل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ قوم سے خطاب کریں گے، وہ خطاب جو کہ وہ روز کیا کرتے ہیں معمول میں جب وہ ہوتے ہیں بغیر کسی اس طرح کے معاملے کے اندر انوالوڈ نہیں ہوتے تب بھی وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو کچھ ہوا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیا یہ اتنا واقعی بہت انپریسیڈنٹڈ ہے، کیا اس کی پہلے کوئی مثال یا نظیر ملتی ہے؟ اس طرح کی ہم نے بلینکٹ امیونٹی اور اس طرح کے الفاظ تو سنے تھے، یہ بلینکٹ پروٹیکٹیو بیل جو ہے کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں گے۔ ایٹ دی سیم ٹائم بات کریں گے کابینہ کا اجلاس ہوا، بہت کچھ وہاں پہ ڈسکس ہوا، کل کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کو لے کر وہاں پر بہت بات چیت ہوئی، پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان کی گفتگو ہم نے سنی، اس پر بھی بات کریں گے۔ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر اینالسٹ ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن لکھتے ہیں، ان کی تجزیہ آپ سنتے ہیں، آغا اقرار ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے، اینڈ ڈیورنگ دی کورس آف دی ڈسکشن ہم کچھ اور لوگوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آغا صاحب کیا ہوا ویسے آج؟ اگر چلیں چھوڑیں باقی ساری باتیں تو کریں گے، پچھلے 3 دن کیا ہوا پاکستان میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، سب پہ بات کروں گی، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوا، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ یاسمین آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے تھانہ کچہری کا جو ستارہ ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ وہی ہوا کہ میں نے بھی کورٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ کبھی میں نے کوئی ایسا کیس دیکھا ہو کہ جس میں اس قسم کی آپ کو بلینکٹ امیونٹی ملی ہو کہ مقدمہ درج بھی نہیں ہوگا، اور جو ہے جن کا پتہ نہیں ہے ان میں بھی آپ صاف کہہ دیں، ایک ہی سٹیٹمنٹ پاس کر دیں کہ اس شخص کو آپ نے گرفتار ہی نہیں کرنا ہے، ختم ہوگی بات۔ اتنی کمپلیکیٹڈ کرنے کی چیزیں ضرورت کیا ہے؟ سر اس کے اندر ایک جو میں نے ڈسکشن سنی وہ یہ سنی کہ اتنا کچھ کر دیا گیا تھا، وہ جو خان صاحب نے خود کہا کہ کرکٹ میں تو میں 2 سینچریز مکمل کبھی نہیں کر سکا، لیکن یہ کیسز کی ہو جانی ہے۔ ایک اوپینین یہ آ رہا تھا لیگل ایکسپرٹس کی طرف سے کہ 170+ کیسز، سو دا کورٹ آلسو ڈڈ ناٹ ہیو اے چوائس کہ اگر فیسیلیٹیٹ کرنا ہی ہے تو پھر کوئی ایک طریقہ نکالنا پڑے گا کہ 170 کیسز میں تو کسی میں بھی پھر اریسٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے، سو اس لیے میں بھی ان کو بریدنگ سپیس دی گئی ہے 2 دن کے لیے۔ یہ بات ٹیکنیکلی یہ میں جیسے آپ نے کہا، میں نے یہ بات میں لکھتا بھی رہا ہوں کہ اتنے زیادہ مقدمات درج کرنے کی بجائے جو جینون مقدمات میں جس میں وہ کمپلیٹلی کیٹاگوریکلی فکسڈ ہوتا ہے اسی پہ کنسنٹریٹ کیا جائے۔ لیکن یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، یہ ہماری بیوروکریسی ہر گورنمنٹ سے ایسا کراتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابصار عالم کے خلاف کوئی 18 مقدمات درج ہو گئے تھے کچھ گھنٹوں کے اندر پورے پاکستان میں۔ کیا رزلٹ نکلا اس کا، کیا تجربہ ہوا؟ یہ شاید کروایا جاتا ہے حکومتوں سے، اور اس کا نقصان ہوتا ہے حکومت کو، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ پرٹیکولر کیس ہے، اس میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اس میں اس کو اس سے لنک نہیں کر سکتا ہوں کہ جو ایک ہیبیچول ہو جاتی ہے ایڈمنسٹریشن مقدمہ درج، وہ اپنے آپ کو لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سالڈ کیس ہو اس کو بہتر ہے کہ بجائے کہ آپ ملٹیپل کیسز کریں آپ۔ لیکن اس میں سر سوال یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں جب نیب انویسٹیگیشن کے لیے لے کر گیا عمران خان کو تو یہ بات بڑے وثوق سے بہت سے لیگل ایکسپرٹس نے کہی کہ یہ بڑا سالڈ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ ہے، اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے اور بات ہی نہیں ہے۔ سر ایسے کیس سے بھی آج وہ ضمانت لے کے نیب کی اس کسٹڈی سے نکل کر چلے گئے جس میں لوگوں نے 3 4 مہینے انویسٹیگیشن کے عمل کے اندر گزارے، اب تو سر وہ بھی ریلیکس ہو گیا تھا، 14 دن کا میکسیمم ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، خان صاحب نے اس کو بھی بائی پاس کر لیا۔ میں ایگری کرتا ہوں، میں تو آپ کو بھی یاد ہے کہ میرا تو یہ ہمیشہ ایک پوائنٹ رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کی بجائے اگر اپنا القاعدہ والا کیس پکڑا جائے، لیکن برا نہ منائیے گا، 1 سال گورنمنٹ نے لیٹ کیا ہے، پتہ نہیں اس کو ہارڈ ڈر لگتا تھا، ان کو ٹی وی پہ بات نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ ابھی بھی وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ایک ٹائکون، اتنے ڈر کے تو آپ مقدمات نہیں اپنا فالو کروا سکتے نا کسی سے۔ آپ کو بتائیں کہ کون ہے وہ ٹائکون، کس نے پیسے دیے، کیوں پیسے دیے، اس پیسے کے عوض
جو سواوا میں جا کر دیکھ کر آیا جگہ وہ کیسے دی گئی. کھل کے بات کریں نا. ڈر دیکھیں میں بتاؤں, ڈر سے مت ڈر, تو ڈرے گا تو اور ڈرائے گا. اور یہ حکومت کے ساتھ ہوا ہے, 1 سال گزر گیا ابھی تک کینڈے میں نہیں آیا بندہ ان کے. وہ جب جاتا ہے نکل جاتا ہے ان کے ہاتھ سے, اور اس سے زیادہ خطرناک ہو کے سامنے آتا ہے. اور آپ نے تو اس نے اداروں کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. لیکن ابھی بھی حکومت پوری 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی میرا خیال تھا کہ شاید یہ اینڈ ہوگا ساری آج کی میٹنگ کہ پاکستان میں ایمرجنسی لانچ کی جائے. پتہ ہے کہ ایمرجنسی اگر لانچ کی جائے گی سر ایمرجنسی کے اوپر تو خیر ابھی صاحبہ نے تردید کر دی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات وہی میں کہہ رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اگر نہیں لگائیں گے تو کورٹ اس شخص کی ہر غلط کام کو بھی کہیں نہ کہیں سے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں, ایمرجنسی لگائیں گے اس صورت میں بھی کورٹ بہت کچھ کر سکتی ہے, اس پہ بات کرتی ہوں. میں آپ سے اعظم چودھری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر میں ابھی آغا اقرار ہارون صاحب یہاں پر موجود ہیں, یہی ہم لوگ یہاں پہ ڈسکشن ابھی کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو کچھ ہوا, سر کل سے ایک پریڈکشن, ایک کیلکولیشن چل رہی تھی کہ ریلیف مل سکتا ہے خان صاحب کو کسی قسم کا, لیکن اس طرح کا ریلیف کہ آپ پیر تک ان کو کسی بھی مقدمے میں کرمنل ہے یا سول ہے اریسٹ ہی نہیں کر سکتے, اس طرح کا ریلیف آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ اور یہ جو جہاں جہاں ضمانت, بلکہ سوال کیا گیا کہ آپ نے کتنے مقدمات میں ضمانت اپلائی کی اور ساری ضمانتیں دے دی گئیں اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یشوین, یہ ویسے آپ نے جو اس ٹاپک پہ جو بات کر رہے ہیں یہ واقعی ہمارے لیے ایک اچنبے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی مثالیں نہیں ملتی کہ اتنا آپ کو فاسٹ جو ہے نا وہ ملا ہو انصاف, اتنی تیزی کے ساتھ ساری چیزیں. کیونکہ عام آدمی جب عدالتوں میں جاتا ہے تو وہ کئی چھوٹے چھوٹے کیسوں کو اس کو لگ جاتے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے ایک بڑی حیران کن چیز تھی کہ خان صاحب آئے ہیں کورٹ کے اندر, بلکہ بلایا گیا ہے خان صاحب کو, اور فوری طور پر خان صاحب کے تمام جتنے پچھلے معاملات تھے سب کو اسی وقت کو روک دیا گیا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کے جو اگلے آنے والے جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی پہلے سے اشارے دے دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہے, کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اب دیکھیں کہ خان صاحب کے اوپر 29 کے قریب مقدمات اسلام آباد کے اندر ہیں, 9 مقدمات لاہور پنجاب کے اندر ہیں. کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام مقدمات کے اوپر تمام اداروں کو جو متعلقہ جن اداروں کے وہ مقدمات ہیں ان کو روک دیا ہے کہ آپ نے خان صاحب کو اب گرفتار نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد ہوتا ہے کہ علیحدہ مقدمات کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسلام آباد کے مقدمات کو علیحدہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پنجاب کے, لاہور کے مقدمات کو علیحدہ ٹریٹ کیا جاتا. لیکن سر یہ بلکہ شروع میں تھوڑی دیر کی ڈیبیٹ رہی, میں نے سنا 1-2 جگہ پر کہ یہ کہا جاتا رہا کہ اسلام آباد کی جورسڈکشن سے کہا گیا ہے کہ اریسٹ نہیں ہو سکتے, لیکن فیڈرل کیپٹل سے نکلیں گے تو پھر ہی از آن ہز اون. لیکن جو ابھی آپ بات کریں آخر میں یہی وضاحت آئی ہے کہ نہیں, وہ اوور آل کہا گیا ہے کہ آپ پیر تک ان کو کسی بھی مقدمے میں ہاتھ نہیں لگا سکتے. معذرت چاہتا ہوں, مجھے آواز تھوڑی سی کم آئی. کیا آپ نے آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. اچھا چلیں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. یہ جو یہ ریلی کر کے لاہور جانے والا معاملہ ہے, تھوڑا سا پہلے اس پہ کامنٹ کر دیجئے, میں لیگل ایشوز پہ بھی اور آپ سے بات کرتی ہوں. یہ کیا کوئی وکٹری سیلیبریشن جو ہے وہ خان صاحب اب کریں گے, یہ جو ریلی لے کے جا رہے ہیں؟ بظاہر تو یہی ہے جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے ان کی. آپ دیکھیں کہ اس قسم کا ماضی کے اندر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جن کے خلاف مقدمات بنے, جو گرفتار ہوئے, ان کو کبھی بھی اس طرح کا ریلیف نہیں ملا اور ان کو بختر بند میں لایا جاتا تھا اور خان صاحب کو مرسیڈیز میں لایا گیا ہے. تو obviously ان کا سیلیبریٹ کرنا تو بنتا ہے خان صاحب کا, اور وہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے لاہور تک جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے. اور اس میں یشوین میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جن اداروں نے مقدمات بنائے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت اپنا جو ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں کی. یہ آغا اقرار صاحب اس حوالے سے بڑی دیر سے میں ان کو سنتا ہوں, یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ جب اداروں کی ذمہ داری آتی ہے, مثلا پولیس کی جو ذمہ داری ہے, پولیس نے بر وقت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, نیب نے اپنی ذمہ داری اپنے وقت پہ پوری نہیں کی, ایف آئی اے نے اپنے وقت پہ نہیں کی. جب یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی تو obviously جو ایکیوزڈ ہوگا اس کو فائدہ پہنچے گا. ان چیزوں کا فائدہ خان صاحب کو پہنچا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن ہے جواد فیضی صاحب نے بھی جوائن کیا, بہت شکریہ سر. لیٹ می میں ایک سوال پوچھ لوں آغا صاحب سے, پھر میں آپ کی طرف بڑھتی ہوں. یہ جو ابھی بات کی, کیونکہ آپ مسکرا رہے تھے, میں اس لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ یو آلسو اگری
کہ सेलिब्रेशन का आप राइट है, क्योंकि मैंने मल्टीपल जगहों पर देखा कि खान साहब जो है वो कैमरास को, मीडिया को देख के मुक्के लहरा रहे थे. मैंने मल्टीपल जगहों पे देखा. अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनकी तैयारी जो है वो लेके जाया जा रहा है बनी गाला, बट आई थिंक ही मस्ट हैव थॉट कि एक पॉलिटिकल पावर शो कर लिया जाए इसी विक्ट्री के नतीजे में. सो डू यू लुक एट इट लाइक दैट कि कोई पावर शो होगा खान साहब की तरफ से? नहीं, इसमें तो मुझे बताएं क्यों शक आपको है? ये वो उसका हक बनता है कि वो सेलिब्रेट करे, क्यों ना करे? एक शख्स जिसने अपनी गिरफ्तारी के पहले, पॉसिबल गिरफ्तारी के पहले एक स्टेटमेंट पास किया था रिकॉर्डेड, कि अगर ये गिरफ्तार करते तो तुम लोगों ने क्या क्या करना है, फिर उसके मुताबिक पूरे शब मुल्क में आगे लगी हो, उसके मुल्क के मुताबिक कोर कमांडर का घर जलाया गया हो, उसके मुताबिक GHQ का गेट तोड़ा गया हो, उसके मुताबिक शोहदा की जो हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको तोड़ा फोड़ा गया हो, उसके मुताबिक जो है अपना पेशावर जो रेडियो पाकिस्तान को जला दिया गया हो, उसके मुताबिक रेडियो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का झंडा लगा गया हो, बहुत दुख से कहना पड़ता है, उसको सर रगू कर दिया गया हो, तो और वो क्यों ना सेलिब्रेट करे भाई? चले, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि उस वीडियो पैगाम वो ये कहते हैं जी मैं तो ज़ेरे हिरासत था, मुझे क्या पता पीछे से मेरे जो सपोर्टर्स हैं या जो अवाम है उन्होंने क्या किया. इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए. रॉयल के स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बिल्कुल हमारी तरह. बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग. रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल. ACDC इन्वर्टर फैंस. परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी. निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा. इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए. आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है. तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है. पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं. तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं. हर मोतबर खबर सच के साथ. हम अपने आइन, अपने दस्तूर की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं. आज खैबर पख्तूनख्वा की बहुत ही अहम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात को हमने यहाँ पे मदऊ किया है. मैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के शोबे कानून के 10वें सेमेस्टर का तालिब इल्म. यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर तैयार हैं आप? 1962 के आइन को किसने मंसूख किया? जनरल यहया खान ने. जिस कदर मुमकिन हो तामीर वतन करते रहो, काम अपनाए मुहिब्बाने वतन करते रहो. आंधियों का क्या भरोसा, क्या बगुलों का यकीन, रोज ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो.
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن کی جو پوری پروسیڈنگز ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. چلے یہ تو فیض صاحب ہم نے یہاں پہ بات کر لی کہ خان صاحب جو ابھی آگے کا لائے مطلب وہ کل قوم سے خطاب بھی وہ کہہ رہے ہیں کریں گے, اس پہ بھی بات کرتی ہوں. تھوڑا سا میں پھر ایٹیٹیوڈ کو چاہتی ہوں کہ ہم اینالائز کریں کہ کورٹ کے پریمیسز کے اندر کھڑے ہو کے ایک فارمر پرائم منسٹر یہ کہے کہ جی مجھے لگتا ہے یہ مجھے ابھی بھی اریسٹ کر لیں گے, اور اگر ایسا ہوا تو جو رد عمل آئے اس سے زیادہ آئے گا. اس کو آپ تھریٹ دیکھتے ہیں, اوور کانفیڈنس دیکھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو اینالائز؟ اس کو تھریٹ ہی دیکھیں گے. اور دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ماضی میں چلے جائیں, آج سے 60 سال پہلے آغا شورش لکھ گئے, اس کے بعد حکیم سعید صاحب نے کیا کہا, ڈاکٹر اسرار مرحوم نے کیا کہا, اور مجید نظامی صاحب کیا کچھ کہتے گئے. یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں مجھے بہت ڈر ہے, بہت ڈر لگ رہا ہے اس بات پہ کہ وہ جو سازشوں کا ذکر تھا وہ سازشیں تو میں اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے. عدالت کی عزت نہیں ہے. شہداء کے ساتھ جو ہوا, اس ملک کی سب سے اعلیٰ اور پوری دنیا کی اعلیٰ ترین افواج پاکستان, ان کے حوالے سے کیا زبان استعمال کی گئی. اور ابھی آغا اقرار صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ چلنے سے پہلے کہتے ہیں انج کر دیں گا, بنکاک کے شعلے چلیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, چین گراریاں اڑ جائیں گی, پھنس جائیں گی. اب یہ انداز تو بتا رہا ہے کہ پری پلانڈ ہے. نہیں کیا پری پلانڈ ہے؟ دیکھیں جب وہ حراست میں تھے اس وقت بھی جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ آ کے کہتی رہی کہ ہمارا جو بھی کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہے اسے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو پرامن احتجاج کی کال دے رہے ہیں, ہم نے تو نہیں بلایا. دیکھیں یشفین میری بہن, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یاسمین راشد, مسرت جمشید چیمہ, اعجاز چودھری, عالیہ حمزہ, ان سب کی آڈیوز آ گئی ہیں. اور وہ میرے ساتھ ایک بات کر رہے تھے میرے پروگرام میں, ایک شخصیت, وہ یہ کہہ رہے تھے خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ کوئی ایسی آڈیو آ جاتی ہے جس میں اللہ نہ کرے پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہو رہی ہو نقصان پہنچانے کی, اور یہ عدالت یہ کہے گی کہ نہیں انویسٹیگیٹ نہ کرو کیونکہ آڈیو ہے, اس کا چکر کوئی نہیں ہے, آپ وہاں تک مت لے کے جائیں اس ملک کے معاملات کو. مجھے خوشی کل تک یہ تھی, میری اسحاق ڈار صاحب سے بات ہو رہی تھی, خوشی یہ تھی کہ وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے IMF والوں جتنا مزید ٹائم لے لو لیکن ہم تمہیں قسطیں بھی دیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں کرے گا, دیوالیہ بھی نہیں ہوگا. اب جب نہیں ہوگا مجھے تو ایسی خبریں چاہیے, مجھے تو یہ چاہیے تھا. اور یشوین آپ کو یہ پتہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے میں ہر جگہ پہ گیا ہوں, لیکن ایشو کیا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ 1954 کے اندر جب پاکستان ابھی چھوٹا سا تھا 6-7 سال کا, تب پیسے دے کے سلطنت عمان سے ہم نے گوادر خریدا, لیکن سازش پہ سازش پہلے بھی ہوتی رہی, اور اب تو بڑا کھل کے عیاں ہو گیا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہے, یہاں تعاون تھا اس PTV کے ساتھ, حملہ تھا اور ہم نے اپنی جانیں بچائی تھی جس طریقے سے آپ کو یاد ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا یہاں عصمت اللہ جنیجو پہ کس طرح بہیمانہ تشدد ہوا, او زیبا چھڑا گا نہیں, یہ کیا ہے سارا؟ تو جی ایک پوری فہرست ہے, میں تو اپنے پروگرام میں ریگولر چلا کے لوگوں کو بار بار دکھاتی ہوں, لیکن وہی بات ہے. آزم صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ سر ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا, اگر میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے جاؤں اس سچویشن کو, جو سپریم کورٹ کی کل کی ہیئرنگ اور پروسیڈنگ ہے وہاں سے آغاز کر لیں. آنریبل کورٹ نے کوئی 5-7 دن پہلے یہ کہا کہ یہ سارا مسئلہ سیاسی ہے, سیاستدان جانے تو مسئلہ جانے, ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے, یہ مذاکرات اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کل خان صاحب وہاں پیش ہوتے ہیں, ایک تو بڑا ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے, اس کے بعد نکلتے وقت ان کو مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ کوئی مذاکرات وغیرہ کریں, مستقبل ملک کا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, آپ بڑے مقبول لیڈر ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ سر؟ اچھا, یہ قانون کو, عدالت کو ہم ایک سائڈ پہ کرتے ہیں, ہم سیاسی اگر بات کرتے ہیں, میں اس چیز کا ہمیشہ حامی رہا ہوں کہ ڈائلاگ کرنا چاہیے, کیونکہ مسائل ہمیشہ ڈائلاگ سے حل ہوتے ہیں, کیونکہ لڑائی جھگڑا بندوق ڈنڈا یہ کبھی بھی سیاسی مسائل کو حل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ دنیا بھر میں دیکھیں جو بہت بڑے بڑے مسئلے بھی ہیں ان کے لیے بھی آخر میں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے, گفتگو کرنی پڑتی ہے. اب بہت زیادہ لڑائی ہو چکی ہے, بہت زیادہ نفرتیں پھیل چکی ہیں, ایک دوسرے سے فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں پیپلز پارٹی اور MQM کا جو آج کا سٹانس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اب گورنمنٹ کو بھی اور PTI کو بھی تھوڑا سا نرمی کرنی چاہیے. اسٹیٹ کو مد نظر رکھیں, اسٹیٹ کے مفاد کو مد نظر رکھیں, پاکستان کی عوام کو مد نظر رکھیں. ابھی فیضی صاحب بات کر رہے تھے جس میں اکانومی کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں بات کی. آپ دیکھیں کہ پرسوں جب یہ لڑائی شروع ہوتی ہے ڈالر اچانک شوٹ کرتا ہے اور 305 روپے پہ جاتا ہے. کیا ہم افورڈ کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کی سب سے زیادہ انفلیشن جو ہے وہ اس وقت اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انفلیشن ریٹ ہائیسٹ ہے اس وقت دنیا کا, جبکہ ہماری انکم آپ دیکھیں وہ بہت لو ہے, ہم افورڈ نہیں کرتے یہ چیزیں. اب خان صاحب نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا ہے,
اب عدالتوں نے میں سپریم کورٹ کا جو ایکٹ ہے میں اس کو تھوڑا پوزیٹیو لیتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جب یہ سیاستدان خود اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، سپریم کورٹ نے ایک موقع دیا کہ آپ لوگ بیٹھ کے اپنے معاملات خود حل کریں، الیکشن کی تاریخ خود ڈیسائیڈ کریں. اب وہ جو ان کے مذاکرات تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. نکل گئی نا سر، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا جب اس پوائنٹ پر بھی. جی آگے بھی ہمارے پاس حل جو ہے نا، آپ جتنا مرضی اور لڑ لیں، اب یہ لڑائی اور بڑھا لیں، آگے لے جائیں، ہفتہ 10 دن مہینہ، الٹیمیٹلی پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا. پھر آپ نے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، ملک انہوں نے چلانا ہے. پولیٹیکل مائنڈز جو ہے وہ یہی کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. بٹ آغا صاحب میں نے یہ سوال پوچھا، دیر واز ریزن، میں تھوڑا ایک بیک گراؤنڈر سیٹ کرنا چاہ رہی تھی. سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں. ابھی آج جو کچھ ہوا کابینہ کے اجلاس کے اندر، میں تو ہر جگہ پہ مذمت کا ہی لفظ پڑھی ہوں کہ جو ریمارکس دیے گئے، جو ان کو خوش آمدید کہا گیا، یہ جو کہا گیا کہ ہمیں آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کے خلاف بات کی گئی کابینہ اجلاس کے اندر. پھر یہ کہا گیا کہ جو کنڈکٹ ہے اس وقت عدلیہ کا، اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے پارلیمنٹ کے اندر. آپ کو پارلیمنٹ کی وہ تقاریر تو یاد ہوں گی جو کچھ دن پہلے ہوئی عدلیہ کے حوالے سے. تو یہ تو پھر ادارہ اور پارلیمنٹ آپ کو دوبارہ ہیڈز آن سچویشن پہ تو جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دس از گوئنگ ٹو الٹیمیٹلی بی انفارچونیٹ فار دا کنٹری. آغا صاحب بات یہ ہے کہ کیا کریں، پارلیمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنے کو وڈرا کرتے ہیں، تمام طاقتیں جناب کی ہیں، پلیٹ میں رکھ کے دے دے، ادارہ خوش ہو جائے گا. وہ ادارے نے پارلیمنٹ کی تو طاقت نہیں مانگی نا. کیوں نہیں مانگی؟ پارلیمنٹ ایک قانون بناتا ہے، وہ کہتا ہے آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کیسے کہتی ہیں کہ ادارے نے اس کی طاقت نہیں مانگی اپنا پارلیمان کی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اگلا تم قانون بنا بھی نہیں سکتے ہم سے بغیر پوچھے ہوئے. What else you need؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈان کی لیڈ سٹوری ہے نا، میرے خیال میں وہ ایک پاکستان کی ایک حقیقت ہے. جہاں تک بات کر رہے ہیں اعظم چودھری صاحب ڈائلاگ کی، تو ڈائلاگ کا تو ایک طریقہ اس شخص کے ساتھ آپ اس کی بات مان لیں تو ڈائلاگ ہو گیا. اگر آپ نہیں مانیں گے تو ڈائلاگ نہیں ہوگا. کتنی سیٹیں چاہیے وہ اب لکھ کے دے دیں ان کو. اس سے نیچے عمران خان کوئی ڈائلاگ نہیں کرے گا. نہیں، لیکن عمران خان صاحب کا تو وہ جو مطالبہ ہے کہ 14 مئی سے تو ایک دن آگے نہیں جا سکتا. 14 مئی تو گزر گئی. تو بھائی ابھی 15 مئی آنے والی ہے، 15 مئی کو دیکھے کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو بات اس کی 14، تو اس نے 14 کی منہ سے بات نکال دی، بیچ میں تو آگے چھٹی ہے ایک اتوار کی. تو جب اس نے کہہ دیا لاڈلے نے کہ 14 مئی کو حکومتیں نہیں رہنی چاہیے یہاں پہ، تو ہم دیکھیں گے 15 کو کیا ہوتا ہے. تو مطلب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی فردر کیوس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بھائی جب تک عمران خان کو اجازت ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کھیلتا رہے، اس ملک میں کیوس کے علاوہ کچھ نہیں. فیض صاحب، حکومت نے 2-3 مراحل پر مجھے ایسا لڑے پن کا مظاہرہ کیا. خواجہ سعد رفیق صاحب کا عدالت میں جا کر جب انہوں نے اپنی 1 سائیڈڈ رپورٹ جمع کرا دی مذاکرات کی پی ٹی آئی نے، تب بھی یہ کہنا کہ نہیں ہم مزید مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ وقت دے دیں. پرویز الہی صاحب کے گھر کے باہر حملہ ہوتا ہے، ڈار صاحب قریشی صاحب سے رابطہ کر کے وضاحت کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی مطلب ایک جیسچر ہے نا کہ آپ پازیٹیو. اب آج کی اگر ہم کابینہ کی میٹنگ کی بات کر لیں، اتفاق ہوا کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی ہم کوئی اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہتے. ایک کنسنسس تھا کہ پارٹی بین کرنا جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے. یہ تو ہو رہا ہے اس سائیڈ سے. دوسری سائیڈ سے کیا ہو رہا ہے سر؟ تو پھر آپ کو وے آؤٹ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دونوں فریقین جب تک نہیں بیٹھیں گے تب تک سلوشن تو نہیں ہے، مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. دیکھیے یہی تو میں جو اعظم چودھری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، اور آغا صاحب نے بھی یہ جو بات کر دی، یہی اصل میں وہ نقطہ ہے جس میں گل مکتی ہے. وہ یہ ہے کہ خان صاحب بیٹھنے کی کوشش تو کریں. وہ خان صاحب تو پہلے ویل چیئر سے اٹھ نہیں رہے تھے، اب بیٹھ نہیں رہے. سمجھ کوئی نہیں آ رہی کس بھاؤ چلے گا، کس کروٹ بیٹھیں گے. اور منہ چھپائی سے منہ دکھائی بھی اب ہو گئی ہے. اس کے باوجود ابھی تک وہ ایک بھی میسج ان کا ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں کہا جاتا. میں ان کے آج کے رویے کو دیکھ کے، ایک دن پہلے کا رویہ دیکھ کے، اس سے ایک دن پہلے کا رویہ دیکھ کے، اور مسلسل دیکھ کے اک گیا ہوں، تک گیا ہوں کہ یار کہیں تو اس ملک و قوم کا خیال رکھا جائے. ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ایسے نہیں ہوتے، یہ نعرے لگانے والے ایسے نہیں ہوتے. وہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پتھر کھا کے بھی مسکرا کے جواب دیں، وہ اسمائلی فیس کے ساتھ. وہ تو گالیاں کھا کے بھی کہیں کہ میں تمہارے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں. اور یہاں پہ بد دعائیہ انداز ہیں، یہاں پہ گرانے کے الفاظ ہیں، یہاں پہ آگ لگانے کی باتیں ہیں، یہاں پہ کوئی جا نہ سکے. مجھے بتائیں، ایک ادارہ، میرا خیال ہے جس طرح سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں نا،
یا کر دیے گئے ہیں. میں نے آغاز میں بھی یہی کہا تھا یہی وہ سازش تھی. لہٰذا چاہیے یہ چیف جسٹس صاحب کو بھی کہ ہماری بھی ساڈے بھی ویاہ ہوئے نے پائے نا, ہمارے گھر میں بھی بیویاں ساس ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ ملک کا سوچا جائے, اپنے ایک چھوٹے سے گھر کا نہ سوچا جائے. اور آپ لیں تو تنخواہیں 7ویں لیول کی بین الاقوامی, اور 132 نمبر سے نیچے آپ آ جائیں اپنی کارکردگی کے حوالے سے. 55,000 سے زائد مقدمات ہیں, اپیلیں نہیں, جو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے, ان کے بارے میں آپ سوچیں نا. ایک کوئی آ گیا ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے خدا نہ خواستہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سطح تک نہ جائیں. میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں یشفین آپ کی وساطت سے کہ خدا کے لیے ملک کا سوچا جائے. تھوڑا سا پولیٹیکل ایسپیکٹ پہ بات کریں اعظم چودھری صاحب. اب مسلسل پہلے بھی کہا جا رہا تھا جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا کہ یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, انتقام لیا جا رہا ہے. سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تقریباً ساری ہی اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیٹینڈ ہے. تو اب یہ کارڈ تو پلے کیا جائے گا کہ جی ہمیں تو ہمارے تو خلاف سیاسی جو ہے وہ انتقام لیا جا رہا ہے. اس کو ایک تو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کے بعد جو لوگ انوالو تھے توڑ پھوڑ کے اندر, سارے معاملے کے اندر, ان کی بھی اریسٹ کی بات کی جا رہی ہے, شناخت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. تو اب تو پاکستان تحریک انصاف یہ کارڈ بھی پلے کرے گی کہ ہمارے کارکنان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. یشفین, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر 2 دن کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی, جو آرمی کی یا ویسے سرکاری تنصیبات کو جس طرح تباہ کیا گیا, اس پہ خان صاحب کو ایک بڑا کلیئر اس پہ سٹانس لینا چاہیے تھا اور میسج دینا چاہیے تھا کہ جو لوگ شر پسند عناصر اس میں ملوث ہیں, سیاسی پارٹی کو اس کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ کیونکہ سٹیٹ کا معاملہ ہے اور جو پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیاں وہ اس طرح رکاوٹ نہیں ڈالتی اور نہ ہی ڈالنا کوئی میرا خیال ہے مناسب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ڈائیلاگ کے لیے تمام پارٹیوں کو, حکومت کو اور اپوزیشن کو جب موقع دیا, اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر بہت سارے کارکن گرفتار ہوئے تھے. جب ڈائیلاگ چل رہے تھے اس وقت فواد چوہدری صاحب نے وہاں پہ نشاندہی کی تھی کہ ہمارے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اور اسی وقت ان لوگوں کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے اور وہ رہا کیے گئے. اگر ہم ماضی کے اندر جائیں, بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, جو چھوٹے موٹے لا اینڈ آرڈر کی چیزوں میں ملوث لوگ پائے جاتے ہیں, جب ڈائیلاگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو ان گڈ فیتھ ایک گڈ جیسچر کے طور پر ان لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ گفتگو کا عمل آگے بڑھے اور یہ چیزیں کسی طریقے ایک لائن پہ چلی جائیں. آپ دیکھیں کہ ایک اچھا پازیٹیو چیز اس میں یہ لیتا ہوں, میں تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہوں اس لیے کوئی ایسی باتیں کرتا ہوں. پازیٹیو سائن اس میں یہ ہے کہ جب یہ ڈائیلاگ کا پچھلا پروسیس شروع ہوا تھا اس وقت پی ٹی آئی نے اپنے 3 بندے بھجوائے تھے جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کیے. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں, مسائل کو حل کریں. اگر اس میں کوئی 1 2 4 لوگ اس میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں, لیکن اکثریت جو سیاسی کارکن ہے میرا خیال ہے وہ چاہیں گے کہ مسائل حل ہوں. آپ کتنی دیر تک لڑائی جھگڑا سڑکوں کے اوپر بھاگ دوڑ, تھک جاتا ہے سیاسی کارکن بھی. لہٰذا ان کی لیڈرشپ کو بہت سارے لوگوں کو سمجھ ہے کہ اس کا حل الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے متفقہ طور پر کوئی لاہے عمل تیار کرنا پڑے گا, الیکشن کی کوئی تاریخ متفقہ دینی پڑے گی, اس کے بعد آپ انٹرم سیٹ اپ آ جاتا ہے. آپ نے جب الیکشن میں جانا ہے تو وفاق کے اندر بھی انٹرم گورنمنٹ بننی ہے, وہ بھی مل کے متفقہ طور پر آپ کو دینی پڑے گی. یہ تو ہے اس کی سیاسی اسپیکٹ. بالکل ٹھیک ہے, جو بات ابھی کر رہے ہیں چودھری صاحب, ٹو این ایکسٹینٹ آئی تھنک اٹ میک سینس کہ آپ کو اسی طرح کا کوئی کنسنسس ہی فارم کرنا پڑے گا اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فوری الیکشن کے اوپر کوئی ڈیٹ کے اوپر کنسنسس کر لینا ہی اس وقت حل ہے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے؟ آپ کر لیں, الیکشن بھی کروا لیں, اگر رزلٹ نہیں آتے ہیں عمران خان کے مطابق پھر کیا کریں گے؟ بھائی وہ کہتے ہیں مجھے طاقت چاہیے 2/3. میں نے آپ کو آنیسٹلی بتا دی ہے کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں. آپ ایسے کریں, پارلیمان اس کو بلائے اور بیٹھ کے طے کر لیں, اور ادارے جو ہے اس کے اندر کہ آپ پوچھیں خان صاحب کتنی سیٹیں چاہیے, وہ لکھ کے دے دیں آپ ان کو. چلیں مجھے ایک بریک کلک آ جائے, مجھے بریک نہیں, آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ رہیے. یہ کون سنبھالے گا؟ اب رائل سمارٹ لائف ٹائم گارنٹی فون پہ. رائل, ساتھ زندگی بھر کا.
गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सॉल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللهم صل على. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن کی جو سبھی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ خاص طور پہ آج کے دن کی سبھی چیزوں پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ مریم فار یور ٹائم. میں تھوڑا سا آغاز اسی بات سے کرنا چاہتی ہوں کہ آج کا دن جو کچھ ہوا میں نے کافی جگہ پہ اب دیکھ لیا گورنمنٹ کا جو اوور آل ریاکشن آیا, لیکن ہمارے ویورز کے لیے ضمانتیں بھی مل گئیں, یہ بھی کہہ دیا گیا کہ سوموار تک کوئی کسی قسم کا اریسٹ نہ کسی کرمنل کیس میں ہو سکتا ہے, نہ کسی نئے مقدمے میں, نہ کسی پرانے مقدمے میں ہو سکتا ہے. وہ ایک ریلی کی صورت میں اس وقت لاہور روانگی کی تیاری کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, جب ملک قومی خزانے کا 60 ارب کا ملزم جو کہ پاک نیب کی تاریخ میں 90 دن کا جو ریمانڈ تھا وہ 15 دن پہ ہوا اور 48 گھنٹے کے اوپر وہ مشتمل ہو گیا, سپریم کورٹ نے بلایا, اور پھر 60 ارب کے ملزم کو آپ یہ آ کے کہیں کہ آپ کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں ہماری کسٹڈی میں, ان سے باتیں کریں اور اس کے بعد سو جائیں, وش یو گڈ لک. تو پھر ایسا شخص کی ذہنی حالت, جس کی پہلے ہی ذہنی حالت فاشزم ہو, فاشسٹ ہو, جس کی پہلے ہی ذہنی حالت ہو کہ میں انٹچبل ہوں, مجھ سے نہ کوئی سوال کر سکتا ہے, نہ مجھ سے کوئی جواب لے سکتا ہے, نہ میرا کوئی, میں کسی کے آگے جواب دہ ہوں, اور آج وہ کورٹ کی احاطے کے اندر, کمرہ عدالت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں. کل سپریم کورٹ کہہ رہے تھے کہ میرے سر پہ 2 ڈنڈے لگے تھے. میں نے تو کہا چلو کسی کو ڈنڈا نہ لگے, لیکن شاید ٹھیک بھی ہو جاتی ہوتی ہے انسان کا وہ,
لیکن مذائقہ خیز گفتگو ہے کہ جی مجھے نہیں پتا چلا 3 دن کیا ہوتا رہا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ اریسٹ کیا, مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو یہی ہوگا اور اسی طرح کا ری ایکشن آئے گا. تو دیٹ مینس کہ جو ری ایکشن آیا جس میں اسکول جلے, ہسپتال جلے, ایمبولینس جلی, جانور منڈی جلی, حساس ادارے جلے, پرائیویٹ پراپرٹیز کے اندر گھس کے ان کے بچوں کے سمیت اس گھر کو جلایا جو جناح ہاؤس تھا, کور کمانڈر ہاؤس تھا. اس کے بعد ایمبولینسز سے مریضوں کو نکال کے سڑک پر پھینک کر ایمبولینسز جلائیں. اس کے بعد میٹرو جلائی, بریجز جلائے, ریڈیو پاکستان جلا دیا. تو وہ شخص یہی کہے گا نا, نہیں ڈنڈے تو لگے, وہ تو ایک فیکٹر ہے. وہ تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو حراست میں تھا, I was not even there, I was not the one calling the shots. اور خیر ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ڈنڈے لگنے کے بعد انہوں نے حالت بے ہوشی میں مسرت چیمہ سے وہ گفتگو کی, آپ نے شاید وہ آڈیو لیک سنی بھی ہوگی. نہیں میں نے بالکل سنی ہے, آڈیو بھی سنی ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, فون بھی نہیں تھا, اور اسی فون پہ مسرت چیمہ سے وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو میں نے تو یہ بھی آج کہا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کہ فون کیسے خان صاحب کے پاس آ گیا. میں نے نیب آفس کی لینڈ لائن سے بات کی ہے, فون نہیں تھا میرے پاس. اچھا لینڈ لائن سے کی. تو دوسری بات یہ کہ وہ آج تو انہوں نے انڈورس کر دیا کہ جو کچھ 3 دن ہوا وہ ان کی ایما پہ ہوا, وہ ان کے ڈائریکشن پہ ہوا, بیکاز انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا تو یہی کچھ ہوگا جو پچھلے 3 دن ہوا ہے. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے پولیٹیکل اپوننٹ آپ اس وقت حکومت میں, آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, آپ لوگ کیسے ڈیل کریں گے؟ کچھ دیر پہلے یہ خبر چلی کہ کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ شاید ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا جائے, آپ نے اس کی تردید کر دی. اچھا پارٹی کو بین کرنے کی بات ہے, اس کے اوپر بھی خبر چلی کہ آپ لوگوں کا کنسنسس نہیں ہوا. ان کے نااہلی کے حوالے سے بات ہوئی, اس پہ بھی یہ خبر چلی کہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم کسی سیاستدان کی نااہلی پر یقین نہیں رکھتے. کس چیز پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ یقین رکھتے ہیں, یا وے فارورڈ کیا ہے ٹو ڈیل ود ہم؟ دیکھیں وے فارورڈ کیا ہے, وے فارورڈ ہے کہ ایک شخص ہے جو جس کے اوپر ایلیگیشنز لگے ہوئے ہیں توشہ خانہ کے, فورن فنڈنگ کے, ان کی بیٹی ٹیرین, جس کا وہ خود انکار نہیں کرتے کہ میری بیٹی ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے, جو ان کی بیٹی ہے کیلیفورنیا کورٹ کے فیصلے کے مطابق. اس کے بعد یہ جو 60 ارب کا کیس القادر ٹرسٹ کا کیس ہے, اگر اس کے ملزم کو اس طرح سپریم کورٹ بلا کر اسکاٹ فری کر دے گی, اور جس نے 3 دن ریاستی دہشت گردی کی ہو اور ان لوگوں کے خلاف بندوق اٹھائی ہو, ان شہداء کی بے حرمتی کی ہو جو کہ عوام کی خاطر, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس والوں کی آنکھیں پھٹی, سر پھٹے, اگر اس کو یہ ٹریٹمنٹ ملے گا تو حکومت کیا کرے گی مجھے بتائیں. اور ریاست جو ہے وہ حکومت نہیں ہے, ریاست جوڈیشری, پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو ہے. اگر ایگزیکٹو لا انفورسمنٹ کے لیے کام کرے گی, اس کی امپلیمنٹیشن اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات لے گی, اور اس کو بنڈل ریلیف ملے گا فرام کورٹس, تو پھر اس ریاست کی کمزوری کے اندر کورٹ اپنا, اور وہ پلر جو ستون ہے ریاست کا, وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دو باتیں, ایک تو یہ کہ ماضی میں نیب کے کیسز آپ کی جماعت کے بھی بہت سارے لیڈران ہیں, ٹاپ لیڈرشپ تک آپ لوگوں نے بھگتے ہیں. اس وقت آپ لوگوں کا موقف یا لائن بھی یہی ہوتی تھی کہ کمزور کیسز ہیں, فریولس کیسز ہیں, انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ مارجن ایز پولیٹیشنز اس ملک کی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا آپ لوگوں کو عمران خان کو بھی نہیں دینا چاہیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہے, جس طریقے سے بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں, وہ تو اب آپ لوگوں کی طرف بھی فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں کہ ان کی ساری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ آپ لوگوں نے گرفتار کروا دی. وہ کہتے ہیں یہ جو اوور آل کریک ڈاؤن ہوا ہے ملک میں ہمارے خلاف, انتقامی کارروائی ہے ساری کی ساری. پہلی بات تو یاشفین, ہمارے خلاف جو کیسز ہوئے اور ہمارے خلاف جو نیب گردی تھی, عمران خان اور عمران نیازی صاحب اور نیب چیئرمین کی ویڈیو دکھا کے ان کو بلیک میل کر کے, جس طرح طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کر کے بٹھا دیا گیا تھا اس گٹھ جوڑ کے اوپر, تو ہمارے خلاف تو جو ہوا وہ تو ملک کی تاریخ یاد رکھے گی. اور اس کے بعد ہم نے جب ہم پہ الزام لگایا, جب شہزاد اکبر صاحب الزام لگاتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے کہ آج یہ گرفتار ہوگا, آج وہ گرفتار ہوگا, اور جب الزام لگایا تو مجھے بتائیں کتنی ہسپتال جلے, کتنے اسکول جلے, کتنی ایمبولینسز جلی, کتنی حساس عمارتیں جلائیں ہم لوگوں نے, کتنی ہم نے بریجز توڑے, کتنے میٹرو توڑے. ہم نے تو عدالت میں جا کر اپنا جواب دیا. محمد نواز شریف 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم اپنی بیٹی کے ساتھ 150 سے زائد پیشیاں بھگتی ہم نے. لاہور سے اسلام آباد آتے تھے احسن اقبال, رانا ثناء اللہ, سعد رفیق, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, سلمان رفیق, سعد رفیق, عرفان صدیقی, مطلب سزائے موت کی خبر, سزا سنی حنیف عباسی نے کورٹ کے اندر, اور وہ الیکشن سے 1 ہفتے پہلے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ اور اپنا حصہ نہ ڈال سکیں. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے عدالتوں میں جواب دیا,
قانون کے مطابق جواب دیا, میرٹس میں سرخرو ہوئے, انہی کیسز کے اندر سے سرخرو ہوئے. تو آج اگر ان کی لیڈرشپ گرفتار ہے تو لیڈرشپ جھوٹے الزامات پہ گرفتار نہیں ہے, ملک کے اندر انسائٹنگ وائلنس پہ گرفتار ہے, انسٹیگیٹنگ وائلنس پہ گرفتار ہے, جو کہ قانون کے مطابق غلط جرم ہے, اس میں گرفتار ہے. اور عمران خان صاحب کو گرفتار کیا نیب نے. اگر جھوٹا کیس ہے, چلو یاسمین اگر میں کہہ دوں جھوٹا ہے, ایک تو نیب کا کیس ہے, گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر گورنمنٹ نے عمران خان کو اریسٹ کرنا ہوتا تو 14 مہینے سائفر کے ڈرامے کے اوپر اریسٹ کر لیتے, جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے آئین شکنی کی اور آئین توڑنے کی کوشش کی, جب انہوں نے قومی اسمبلی کو غیر آئینی طور پر توڑنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب یہ آئے تھے وہ لے کر 25 مئی کو, تب گرفتار کر لیتے. توشہ خانہ شروع ہوا ہے جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تب گرفتار کر لیتے. ٹیرین کا کیس آیا ہوا ہے, فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, تب گرفتار کر لیتے. ہم 14 مہینے انتظار کرتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے, اگر ہم نے اس سے کچھ اچیو کرنا ہوتا. یہ نیب کا کیس ہے. نیب اگر یہ کیس فار ایگزامپل ایلیگیشن ہے جو کہ نہیں ہے, اسی لیے جواب نہیں آ رہا, تو جواب دے دیں یار. آفس ہولڈر رہے ہیں, پرائم منسٹر رہے ہیں, 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم, اپنی بیٹی, اپنے بھائی کے بچوں, ان کے بچوں کا جواب دے رہا ہے 40 سال کا, اپنے مرحوم والد کا جواب دے رہا ہے 40 سال کا. تو عمران خان صاحب اپنے 40 سالوں کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ جو جواب کیوں نہیں دے سکتے, وقت تھوڑا کم ہے, میں اگر وقت ہوا تو دوبارہ اس ایشو پر بات کروں گی آپ سے. ابھی جو ریاکشن کی بات ہے, میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ایک جو خبر ابھی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج اور دھرنے کی بات جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے. حکومت بھی ریاکشن میں اب احتجاج کرے گی, تو پھر کس طریقے سے یہ معاملات سنبھلیں گے, یا ملک کے اندر سینٹی جو ہے وہ پریویل کرے گی؟ حکومت جو ہے وہ 13 جماعتوں پر مشتمل کولیشن کی گورنمنٹ ہے, اور 13 جماعتیں اس ملک کی میجورٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, اور 13 جماعتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل ورکرز بھی رکھتی ہیں, وہ پولیٹیکل فالوئنگ بھی رکھتی ہیں, اور وہ پولیٹیکل سپورٹ بھی رکھتی ہیں. اور وہ پولیٹیکل سپورٹ ایک میجورٹی کے اوپر مشتمل ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, آئین شکنی ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ یہ ایک شخص کے لاڈلے پن کے اندر یہ فیصلے ہو رہے ہیں. تو پھر وہ جو پولیٹیکل فورس ہے, وہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, وہ نکلتے ہیں. ہم نے یہ تو آج آپ دیکھیں نا, ہم نے اعلان کیا پر امن. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر چیف جسٹس نے یہ دوبارہ فیصلہ اس طرح کا دیا جو کہ عمران خان صاحب روز کہتے ہیں, ہم نے اوے زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ہم نے کہا, ہم نے چیف جسٹس کی تصویر کے اوپر جو پی ٹی آئی نے لندن میں جوتیاں برسائیں, کوئی ایسا آپ نے انسیڈنٹ دیکھا؟ ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں, اور ہم نے یہ جتنی یہ چیزیں جلا رہے ہیں ہم وہ بنانے والوں میں سے ہیں. ہم نے میٹروز بنائی, ہم نے جن کو انہوں نے جلایا, ہم نے وہ ہسپتال سروسز ہاسپٹل میں آج تک نواز شریف صاحب کی تختی لگی ہوئی ہے جس کو انہوں نے لوگوں نے جلایا, بیکاز یہ ایک مسلح جتھے ہیں. ان کا 4 سال ایک انفنش ٹاسک تھا جو ختم نہیں ہوا. جو فورن فنڈنگ انہوں نے لی ہوئی ہے وہ انہوں نے فورن ایجنٹس نے ڈیلیور کرنا ہے, جو پاکستان کو قوتیں کمزور کرنا چاہتی ہیں, یہ اس کے ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں, اور وہ اپنا ایجنڈا انہوں نے ختم کرنا ہے. آج آپ دیکھیں نا کہ 3 دن جو ملک کے اندر ہوا اس میں سب سے زیادہ سیلیبریشنز انڈیا میں ہو رہی ہیں. بھارتی میڈیا آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے سب سے زیادہ. اور آپ ایک انٹرویو سنے, وہ آج میں سن رہی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو عمران خان سوٹ کرتا ہے جو پاکستان کو ڈیوائیڈ کرے, جو پاکستان کو کمزور کرے, جو پاکستان کو اکنامک معاشی تباہی لے کر آئے, جو پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کو کمزور کرے. یہ ہمیں بندہ سوٹ کرتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل انٹرنل, ہمارا انٹرنل انریسٹ تو ڈیفینیٹلی ان کو سوٹ کرتا ہے. اچھا, چیف جسٹس صاحب نے خوش آمدید کہا, انہوں نے ان کو مقبول ترین لیڈر ڈکلیئر کیا اپنے ریمارکس کے اندر. انہوں نے کہا ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے. ان سب چیزوں پہ تو میں نے دیکھا کہ بات کی گئی ہے آپ لوگوں کی طرف سے. چیف جسٹس صاحب نے ایک بات اور بھی کہی, اس کے اوپر میں نے کہیں پہ بات چیت نہیں زیادہ دیکھی یا سنی. انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ مذاکرات پر غور کریں, آپ لوگوں کو مذاکرات کرنے چاہیے بیٹھ کے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں جو 1 ہفتہ پہلے تک کہہ رہے تھے کہ مذاکرات سے, سیاسی بات چیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. خان صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے. مشورہ گو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اچھا ہے اگر آپ اس کو پازیٹیو سائڈ کے اوپر دیکھیں. نہیں, اس سے زیادہ تو مجھے حیرانگی ہے خان صاحب کو مرسیڈیز بھیجی ہے مہمان نوازی کے لیے کہ ان کو لے کر آ جائیں. اس سے زیادہ مجھے تو حیرانگی, مجھے فیصلے پہ اتنی حیرانگی نہیں ہوئی کہ جس وقت میں نے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں مرسیڈیز میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا واہ جی, آج تو بڑی مہمان نوازی ہوئی ہے 60 ارب کے چور کی. تو بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی, یہ تو مذاکرات کی بات کی, تو مذاکرات کن سے کریں جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں, لاٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں, جو حملہ آور ہیں ریاست کے اوپر, اس سے مذاکرات کریں. کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس نے باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر اسمبلی توڑی کہ باجوہ صاحب ان کو الیکشن لے دیں گے. انہوں نے
خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لوگوں کی بے حرمتی کی، ان کی رائے کی توہین کی اور اسمبلیاں توڑ دی، اور آج کہتے ہیں میں نے تو اسمبلی نہیں توڑنی تھی، مجھے تو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ اسمبلی توڑنی ہے اور میں تمہیں الیکشن لے دوں گا. ایسے شخص کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں جو فاشسٹ ہو؟ وہ تو یہی ہے، وہ تو اپنی ہر چیز کی ذمہ داری کہیں اور ڈالتے جا رہے ہیں. آخری بات یہ پوچھوں گی آپ سے، 14 مئی آج میرے خیال ہے 12 ہے، پرسوں 14 مئی ہے، الیکشن کے لیے کہا گیا اور بار بار کہا گیا کہ حتمی تاریخ ہے. 14 مئی تو آ گیا ہے، الیکشن تو اب کسی صورت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حکومت کا موقف یہ کہ منی بل منظور ہو جائے، اس کے بعد کسی بھی چیز کے اوپر ڈیٹ کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس اینڈنگ، ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت کا آرگیومنٹ یا موقف ہے یہ سودمند ثابت ہوگا؟ 15 مئی کین بی اے کریٹیکل ڈے فار دا گورنمنٹ. دیکھیں اس پہ پارلیمنٹ نے بڑا موقف لیا ہے 4-3 کے فیصلے کے اوپر. 4 کا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے، 3 کا مائنورٹی فیصلہ. پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ ہیز گیون اے کیٹیگورک ریزولوشنز آلسو، اسٹیٹمنٹس آلسو، نیریٹو آلسو، اینڈ بائی لیجسلیٹنگ اگینسٹ اٹ انہوں نے ایک اپنا واضح پارلیمنٹ نے پیغام دے دیا ہے. باقی الیکشن کرانا اس ملک میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، نہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، نہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن when it's ready. الیکشن ملک میں آئینی مدت کے بعد انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور ووٹ کے ذریعے اس فتنے کو، فساد کو، اس فاشسٹ کو پاکستان کی عوام پارلیمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینکا ہے. اب انشاءاللہ پاکستان سے اٹھا کے باہر پھینکے گی. وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید آپ سے ضرور بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ، آج کے بہت ہی مصروف اور امپورٹنٹ دن پہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز، آپ نے گفتگو سنی فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی نقطہ اعتراض سے. آج کے لیے بس یہی کچھ. یشوین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.